آج ہم بریگیڈیئر بابر علاؤدین میرا نام ہے جی، اور یہ ہم جتنے بھی یہاں پر آپ کو سب نظر آ رہے ہیں، کچھ فیملیز ہیں، کچھ میرے ساتھ دوسرے پاکستان فوج کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، ہم سب کا تعلق فوج سے ہے، ان فیملیز کا تعلق بھی ظاہر فوج سے ہے، اور ایک دو یہاں پر ہمارے سویلین دوست بھی ہیں جو کہ جن کو بھی اس چیز کا بڑا اشتیاق تھا کہ وہ بھی یہاں پر آئیں۔ ابھی ہم نے جو یہاں پر دیکھا ہے ایک فوجی کی حیثیت سے جس نے ساری زندگی وردی میں گزاری ہو، یہ بہت تکلیف دہ لمحات ہیں، اور یہ تکلیف دہ لمحات دو حوالوں سے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے یہ بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، اور یہ بابا قوم سے زیادہ اہم شخصیت تو ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کور کمانڈر کا گھر ہے، اور کور کمانڈر کا گھر کسی ایک شخصیت کا گھر نہیں ہوتا، یہ اس عہدے کا جو اس عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ یہاں پر رہائش پذیر ہے۔ تو فوج کے نقطہ نظر سے اس کی اپنے ادارے کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئیکونک بلڈنگ ہے یہ۔ تو اس کو یہاں پر دیکھ کے کوئی پاکستانی نارمل ذہنی حالت میں رہ نہیں سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی پاکستانی ایسی حرکت کر سکتا ہو کہ اس گھر کو اس طریقے سے بے دردی سے جلانا۔ اور یہ دیکھنے کے بعد مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، خیر پہلے بھی شک کو نہیں تھا، دیکھنے کے بعد تو یقین ہو گیا کہ اس طرح کی کارروائی یکدم نہیں ہو سکتی، اچانک نہیں ہو سکتی، یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ایسا کچھ کیا گیا۔ اتنے بڑے گھر کو، بلڈنگ کو اس طریقے سے جلانا کہ کوئی چیز یہاں پر بچے ہی مت، یہ کوئی نارمل چھوٹی سی آگ سے اس طرح نہیں ہوتا، وہ کیمیکل یوز کیا گیا ہے۔ ایک جگہ میں نے ٹائر دیکھے ہیں جو یہاں پر جلا کے پھینکے گئے ہیں، اور جس طریقے سے گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، مسجد تک کو نہیں چھوڑا گیا، پیچھے سرونٹ کوارٹرز، مطلب یقین کیا گیا کہ اس پوری بلڈنگ سے کچھ نہ بچے۔ اور اس طرح کا کام کر کے ہم نے ان لوگوں نے کیا پیغام دنیا کو دیا وہ ہم سب پہ واضح ہے۔ یہ کہ صرف پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی صرف بات نہیں ہے، کوئی شخص ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی پاکستانی نہیں سوچ سکتا، اور یہ بھول ہوتی ہے کسی کی بھی، اگر کوئی سوچے کہ ایسی حرکت کر کے وہ فوج کو خدا نہ خواستہ کمزور کر سکتا ہے۔ فوج اس طرح کی حرکتوں سے کمزور کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے صرف وہ لوگ نہیں جو کہ یہاں پر آ کے اعلی کار بنے، تمام وہ لوگ جنہوں نے منصوبہ بنایا، جنہوں نے سہولت کاری کی، جنہوں نے راستہ دکھایا، جنہوں نے ان ذہنوں کو پچھلے کافی سالوں سے، خاص طور پر گزشتہ ایک سال سے ان ذہنوں میں زہر بھرا، قوم کو تقسیم کیا، معاشرے کو تقسیم کیا، اداروں کے خلاف نفرت بھری، نوجوانوں کو اس نہج تک لے گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، ان کے خلاف مقدمہ یہیں پر چلنا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ آئندہ کبھی ایسا کسی کے ذہن میں آئے بھی مت۔ یہ ہماری تاریخ کا المناک ترین واقعہ بھی ہے، یہ سیاہ ترین دن بھی ہے، سیاہ سے آگے بھی کوئی لفظ ہو تو میں وہ بھی بول لوں، لیکن میرے نزدیک یہ ایک قومی سانحہ ہے، اس کو گندی گھٹیا منفی سیاست کی آڑ میں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ یہ جمہوری جدوجہد ہے یا کہ سیاسی جدوجہد ہے، آزادی رائے کا کسی کو حق دیا گیا، یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اس کی اجازت نہیں دے سکتی، صرف ہم پاکستانی نہیں، آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کسی نے اگر اپنے ملک میں ایسی حرکت کی بھی ہے یا سوچا بھی ہے تو اس ملک کے قوانین نے بھی اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آج جو ہمیں اس طرح کے درس دے رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جب ان کے اپنے ہاں یہ کچھ ہوتا رہا یا کبھی ہوا ہے تو انہوں نے کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا کہ وہاں پر ان لوگوں کے نشان انہوں تک مٹا دیے۔ تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے، وہ بے گناہ ہے تو اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو گناہ گار ہے اس کو پھر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ جتنے سے جتنے بڑے عہدے پر فائز لوگوں کے کوئی عزیز و قارب ہوں، چاہے کہ معاشرے کے کسی شعبے سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ لکھنے والے ہوں، بولنے والے ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ پیغام نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں دینا چاہیے کہ اگر کوئی بڑے عہدے پر ہے جس کا کوئی باپ دادا خاوند بھائی بہن کوئی بڑے اثر و رسوخ والے وہ چھوٹ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ہم کریں گے تو بھی لوگوں کو سبق حاصل ہوگا، ادروائز تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہم تو کم از کم اس کو بھول نہیں سکتے، اس قوم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اندر ہم نے تصاویر دیکھی، مجھے یہ گھر اصلی حالت میں بھی دیکھنے کا شرف حاصل ہے، مجھے تو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں اس آج کے منظر کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں۔ جو بھی الفاظ مذمت کے کہے جائیں وہ کم ہیں، الفاظ اس واقعے کی مذمت کرنے میں کبھی بھی انسان کے لیے وہ عکاسی نہیں کر سکتے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسی حرکت ہے جو کہ دشمن صرف کر سکتا ہے، اور یہ لوگوں کو جس طریقے سے یہاں پر لا کے یہ سب کچھ کرایا گیا،
کوئی بھی سزا سے نہیں بچنا چاہیے تاکہ دنیا کو پیغام جائے اور اس قوم کو بھی پیغام جائے، اور اس میں کسی بھی بہانے سے کسی بھی آڑ میں لوگوں کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ یہ میرے دل کے جذبات ہیں، میں فوجی ہوں، ہم سب لوگ فوجی ہیں، ہم نے ہمارا اوڑھنا بچھونا پاکستان فوج ہے، میں نے ٹوپی ابھی بھی فوج کی پہنی ہوئی ہے۔ فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اپنے نام کے ساتھ آخری دم تک ہم رینک لکھتے ہیں، اس سے عزت کماتے ہیں، اس سے طاقت لیتے ہیں، اس سے ہمت لیتے ہیں۔ فوج کی دی ہوئی فیسلٹیز کو ہم ہمارے بچے آخری دم تک انجوائے کرتے ہیں، معاشرے میں ایک امتیاز ہوتا ہے، اس وجہ سے معاشرے کے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ فرض ہے، یہاں پر آ کے ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ ہمارے دل کے جذبات ہیں۔ ابھی میرے چند ایک دوسرے ساتھی بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں گے اس میرے ان کلمات کے ساتھ۔ ابھی میں بریگیڈیئر ٹیپو سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کریں۔ شکریہ سر۔ 9 مئی کو پاکستان کی اساس پر حملہ کیا گیا۔ یہ خالی ایک گھر پر حملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی اساس پر حملہ تھا۔ اس کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، اور جو ان کے ساتھ مدد جن کی شامل تھی، ہماری سب سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ان کو دردناک سزا دی جائے جو قانون کے اندر موجود ہے، تاکہ آئندہ کسی کو جرم نہ ہو کہ پاکستان کی اساس کے اوپر حملہ کرے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم، میں رابعہ رحمان ہوں، رائٹر ہوں، اور ہمیشہ افواج پاکستان کے لیے میں نے لکھا۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ آپ سب سے یہ کہنا ہے کہ آج ہم 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی وردی کو، اپنی ان وردی پہننے والے نوجوانوں کو جو آج بھی فصیلوں پہ کھڑے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہیں، اور گھاٹیوں میں اندھیرے میں کھڑے کہیں سے گولی آنے کا انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے وطن کی مٹی پہ جانثار بھی کرتے ہیں۔ آج اس کور کمانڈر ہاؤس کو اور بانی قائد اعظم کے گھر کو جس طرح سے سبوتاژ کیا گیا، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس میں جو بھی سازش میں جو بھی اس کا شکار ہوئے وہ سب لوگ، اور اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے، ان کو معاف کرنا کسی طور بھی جو ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم پوری 23 کروڑ عوام حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس سازش میں جو بھی شامل ہے اور اس کا جس بھی سیاسی یا مذہبی گروپ سے تعلق ہے اس کو معاف نہ کیا جائے، کیونکہ 9 مئی کا دن ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے تاریخ دن بنا دیا گیا۔ اور ہمارے نوجوان جو آج بھی باہر کھڑے ہیں، وہ سکون کی نیند ہمیں اس لیے سونے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ ساری رات وہاں پہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وردی کی چمک سے اور بوٹوں کی دھمک سے ہمارے دشمن آج بھی کانپتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک